اچھا میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وقت چونکہ خاصا کم ہے, آج پہلا دن تھا, بہت ساری چیزیں کرنی تھیں. سائلنس 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 پلیز, سائلنس. تھینک یو تھینک یو, بہت شکریہ بہت شکریہ. جب روزہ تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پیاس اور بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے. ایسی حالت میں فیصل نے یا حسان نے کہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو اس پہ کس طرح سے قابو پایا جائے؟ اس کے لیے بہت آسان بات تو یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو خود روزے سے روزے کے لیے صبر مانگ لو. یہ قرآن کا ایک قانون. یعنی روزہ اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, صوم تو کہتے ہی اس چیز کو روکنے کو. اچھا روزہ رکھنے کی چیز ہے؟ روزہ رکھنے کی تو چیز ہی نہیں ہے. پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے. روزہ اختیار کرنے کی چیز ہے. جب تک ہم روزہ رکھتے رہیں گے, کبھی فریج میں رکھ دیں گے, کبھی دسترخوان پہ رکھ دیں گے, کبھی پیٹ میں رکھ دیں گے. جب روزے کو اختیار کرے انسان, یعنی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اذان فجر سے اور ابھی کیا ہے, غروب آفتاب یعنی مغرب تک بالکل میں ہر لحظہ میرا رشتہ اللہ سے جڑا رہے. اور جب اللہ سے رشتہ جڑا رہے تو ان اللہ مع الصابرین. یعنی پھر میں یہی مختصر کہوں گا کہ اگر آپ کو ابھی صبر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے روزہ افطار کے وقت, کیونکہ دو چیزیں ہیں, یا یہ غذا ہے یا لقاء اللہ ہے, یعنی ملاقات ہے. تو اب آپ غذا کے پیچھے ہیں, ملاقات کو فراموش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمال روزہ نہیں ہے. ہر روز روزے کی ایک کمال ہے, اور وہ کمال یہ ہے کہ اشتیاق یہ ہونا چاہیے ایک بندے مومن کا کہ میں سارا دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ رات کو مغرب کے وقت میں خدا سے ملاقات ہو جائے. یعنی یہ کیا ہے؟ معراج انسانیت جسے کہتے ہیں. روزہ, نماز, عبادات یہ کیوں آئی ہیں؟ یہ کوئی عمل, یعنی روزہ, پھر میں کہوں گا کہ روزہ اختیار کرو اپنے اوپر. روزہ اچھا عبادت میں ایک بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت مشکل ہے. نہ عبادت مشکل ہے, نہ عبادت آسان ہے. اچھا عبادت کو اگر اپنے اوپر آپ سوار کریں گے نا تو عبادت کا وزن اتنا ہے کہ آپ اس کو سہار نہیں سکتے. لیکن اگر آپ عبادت پر مسلط ہو جائیں تو یہ عبادت آپ کو پل صراط کراس کراتی ہے. یہ دسترخوان تو بہت چھوٹی چیز ہے, آپ کو اس منزل تک صبر دیتی ہے کہ جسے جنت کہتے ہیں. اور پھر یہ روزہ افطار, یہ تو جزا, یہ خرما ہے, یہ پانی ہے, یہ غذا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس کی جزا ہوں. وہ انعام ہے جو افطار کے وقت مل رہا ہے. آپ اتنے چھوٹے انعام کی طرف جو ہے بے صبرا جو ہونے کے جس کہتے ہیں. اور یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے گھرانے بھی موجود ہیں, معاشرے بھی موجود ہیں. یہ صرف پاکستان میں, چونکہ ہمارا پورا کلچر کھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. رمضان آیا تھا کہ کم غذا لی جائے, ہم نے سحر میں اس خوف سے 2 وقت کا کھا لیا کہ دوپہر میں بھوکا رہنا ہے, اور افطار میں پھر 2 وقت کا کھاتے کہ دن میں بھوکے رہے تھے. تو ویسے نارمل ڈیز میں آپ کیا ہے 3 وقت کھا لیتے ہیں بہت. رمضان میں آپ کی غذا بڑھ جاتی ہے, لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. آف کورس ہمیشہ رمضان میں یہی دیکھا گیا کہ ویٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جس طرح مسعودی صاحب نے فرمایا صبر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہادہ شہر الصبر, ہادہ شہر المباسات. اور صبر کی جگہ آپ نے فرمایا کہ ثوابہ الجنہ, اللہ تبارک و تعالی جنت ہے. تو جب آپ نے فوکس, اصل میں ساحر بھائی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کیا, خوشیاں بھی منائی اور بالکل اس کو پریپیئر کیا, لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے, اس لیے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے 30 دن کا, 29 دن کا, جس کے اندر آپ کی تربیت ہونا ہے. آپ دیکھیں اگر امریکہ جا رہے ہیں, آپ پہلے بیگ تیار کرتے ہیں, یار وہاں پر مجھے یہ چیزیں نہیں ملیں گی, پورا آپ اپنے طور پر اس کی پریپریشن کر کے پھر نکلتے ہیں سفر پر کہ لمبا روٹ ہے. تو یقینی طور پر یہ تربیت کا مہینہ ہے, اللہ کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے, انسان کی بگڑی ہوئی عادات کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے.
اور جب عادات کوئی آپ کی اگر کوئی ہیبٹ بن گئی اس کو آپ چینج کرنا بڑی مشقت ہے، آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا روزہ صبر اس لیے کہا گیا، اس میں اپنی عادتوں کو ختم کیجئے، اچھی جو عادتیں ان کو شیپ اپ کیجئے اور جو بری عادتیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا آج پہلا دن ہے تو سب کو فوکس کر کے اپنا ایک کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ اس ماہ صیام میں مجھ میں یہ خراب، حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اپنا احتساب کیجئے، انالائز کیجئے۔ اور اگر میں تو یہ بھی لیتا ہوں، اگر کوئی آدمی میرا دشمن بھی مجھے 10 باتیں اگر وہ سناتا ہے تو میں سوچتا ہوں یار اس میں سے ایک بات تو ایسی ہوگی جو اس کی سچی ہوگی، میں ان 10 باتوں کو کیلکولیٹ کر کے ایک بات جو اس نے صحیح کی ہے اور جو میری خامی ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ماہ رمضان میں آپ فوکس کیجئے، خود کو پریپیئر کیجئے، پیڈ اپ ہو جائیے، اور اس کے بعد جا کر آپ نے کہنا کہ میری یہ خراب عادت ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے، ان اچھی عادتوں کو شیپ اپ کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے۔ ماہ رمضان رب کو راضی کرنے کا تو مہینہ ہے، لیکن ماہ رمضان رب کے بندوں کو راضی کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے تو سب کچھ دیتے، کبھی کبھی ایک بوری عبداللہ کے لیے بھی اٹھا کر جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کرنے کا عملی طریقہ ایک رہنمائی اور ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ من نظر فی الدین الی من وفی الدنیا الی من ہوا دونہ کتبہ اللہ صابرا و شاکرا۔ جو بندہ اپنا یہ مزاج بنائے خاص طور پہ ماہ مبارک میں کہ میں نے دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھنا ہے، اوپر والوں کو دیکھنا ہے، اللہ کے کاغذوں میں اللہ خود اس کو صابر اور شاکر لکھ دیں گے۔ اور اگر اس کے الٹ چلے گا کہ یار وہ تو بہت اوپر چلا گیا، میں کدھر رہ گیا ہوں، اور دنیاوی دینی اعتبار سے کیا کہتا ہے کہ ہم دوسروں سے تو اچھے ہیں، اس انداز میں جب چلے گا لم یکتبہ اللہ صابرا ولا شاکرا، تو نہ یہ صابر ہوگا نہ یہ شاکر ہوگا۔ تو اس لیے اس کی ایک تو تربیت، دوسرے نمبر پہ روزے کا جو مقصد قرآن نے بیان کیے اس کو بار بار ہم اپنے سامنے رکھیں، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صبر خالی بھوک کا نہیں کرنا، بلکہ اپنی سوچ کا بھی صبر، اپنے دیکھنے کا بھی صبر، بولنے کا بھی صبر، سننے کا بھی صبر، ہر چیز کا جب کریں گے تو تب جا کے یہ مجموعہ ملے گا اور اس کی افادیت نصیب ہوگی۔ اور حسنین کریمین سے جب پوچھا گیا کہ تقوی سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر سیکھا، سبحان اللہ، تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا دوسرے کی غلطی کے باوجود تمہیں اس کی کمی نہ نظر آئے اور اپنی خوبی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تو متقی بن۔ اچھا فیصل، آپ سے بات کر رہا ہوں، اب ظاہر ہے سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی آپ کیجیے سوال۔ کہ روزے کی حالت میں ہیں ویسے بھی، اور ویسے بھی نظر کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے، لیکن سر آپ تینوں حضرات سے گزارش ہے کہ جاننا چاہتا ہوں، ہمیں دکھ تو رہا ہے، ہم نے ایک بار نظر جھکا لی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک بار جھکا لی پھر جھکا لی، جب ہر طرف کچھ دکھ رہا ہے کچھ نہ کچھ، کیا معاملہ ہے؟ یہ کون جواب دے گا؟ آپ کو عرض یہ کروں کہ اگر آپ نے جس طرح حدیث مبارک میں آیا کہ اگر آپ نے پہلی نظر اگر کوئی پڑ گئی، وہ ایبرپٹ ہو گئی، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ بے حیائی کے مناظر کو دیکھتے رہیں اور اس میں دلچسپی لیتے رہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلی نظر پڑ گئی تو آنکھیں اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور ٹھیک ہے نا، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، آواز اونچی نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں اسی ادب سے ہمیں یہ ادب مل رہا ہے کہ جب وہ آداب بتانے والا کوئی ادب بتائے تو پھر ہمیں اس ادب کو بالکل بے ادبی کے ساتھ نہیں، ادب کے ساتھ اڈاپٹ کرنا چاہیے بالکل۔ اور روزے میں بتایا کہ تم جب روزہ رکھو سمعک کا و بصرک و لسانک عن الکذب والمحارم، جب تم روزہ رکھو تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، پھر جا کر تمہیں روزے کی افادیت ملے۔ جو علامہ صاحب نے شروع میں کہا روزہ اختیار کرو، تو روزہ اختیار کرنا اسی کو کہتے ہیں جب آپ کی آنکھ، کان، ناک، ہر چیز کا روزہ ہو۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد